اصل میں الیکشن کا زمانہ ہوا ہے نا، تو کچھ لوگ مودی کو بہت سن کر کے بولنے کی عادت آ گئی ہے ان کے اندر میں، تو ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آپ ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک آواز اتنی آ رہی تھی، آپ سب کی آواز، ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ مفتی حماد صاحب قبلہ اس خطیب کا نام ہے جنہوں نے سماعتوں کے صحراؤں میں اپنی خطابت کے گھوڑے کو اتنی تیزی سے دوڑایا ہے کہ حاسدین اس گھوڑے کی تائیوں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اگر اتنے بڑے خطیب کا وقت ملا ہے، پوچھئے ان لوگوں سے، حالانکہ بولنا پڑا کہ کیوں تاریخ نہیں ملتی ہے، مہینہ 2 سال 1.5 سال 3 سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب 3 بجنے کو ہے، 2:45 بج رہے ہیں، اب تقریر نہیں ہوگی تو کب تقریر ہوگی؟ اور یہ اسد اقبال کلکتوی، دیکھیے حاسدین ہوں معترضین ہوں، مفتی حماد صاحب قبلہ دیگر علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ ملک ہندوستان میں ایک ایسا لہجہ ہے جس نے لہجوں کا بھرم رکھا ہے، اور جس کی تقلید کرنے والے اتنے ہیں کہ خود ان کو پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان کا عالمی طور پر اگر کسی نے ہندوستان کی نمائندگی کی ہے تو وہ تنہا کلکتہ کا شعر اسد اقبال کلکتوی ہے۔ اور میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جبین کفر پر قرآن کی آیات لکھنے سے خفا ابو جہل کے احباب ہیں حق بات لکھنے سے، پڑھے جتنا بھی اس کی طاقت کم نہیں ہوتی، انسان بوڑھا نہیں ہوتا نبی کی نعت پڑھنے سے۔ اپنے فن کا کبھی سودا نہیں ہونے دیتا، نعت گوئی کو یہ رسوا نہیں ہونے دیتا، گامزن ہے رہے مولا میں جوانوں کی طرح، عشق مولا انہیں بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ پوچھئے مفتی حماد صاحب سے کیسے کیسے سفر کر کے آتے ہیں لوگ، شکوہ شکایت۔ اب ہماری فیملی تو آپ ہی لوگ ہیں بھائی، ورنہ میں نے حماد بھائی کو ایسے ایسے دیکھا ہے کہ پہنچنے کے 10 منٹ کے بعد گھر سے نکل جاتے ہیں۔ مصروفیت ہے آندھی و طوفان کی طرح، رہتے ہیں پھر بھی دوستو چٹان کی طرح، گھر پہنچے ماں کے قدموں کو چوما نکل گئے، ہم اپنے گھر بھی جاتے ہیں مہمان کی طرح۔ یہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ لوگ گرمی کی وجہ سے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں، اسٹیشنوں پر 4 گھنٹہ ہم انتظار کرتے ہیں۔ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے اس عظیم خطیب کا، جیسا اب مفتی صاحب قبلہ کا حکم ہے۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ حضرت کی تقریر ہو، مگر خود حضرت کا حکم ہے تو میں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اس انداز سے نہیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضور کی ولادت کا منظرنامہ ہمارے بھائی نے بھی کہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت۔ پہلے ایک بات سن لیجئے گا، اس میں ایک نام آئے گا اس نظم میں، محمد بن قاسم۔ ایک بچہ پیدا ہوا طائف کی زمین پر جس نے 92 ہجری میں سندھ میں اسلام لایا، اور آج بھی سندھ کی زمین پر ایک دروازہ ہے جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے، اسی دروازے سے محمد بن قاسم آئے تھے۔ کسی نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ 17 سال کی عمر ہے، تم ہندوستان میں اسلام کے پرچم کو لے کر کے آ گئے؟ کہا کہ میں جس زمین پر پیدا ہوا تھا بچپن سے کان میں ایک آواز گونجتی تھی کہ تیرے نبی کو یہاں پتھر مارا گیا تھا، اس کی قلق دور کرنے کے لیے میں یہ پرچم اٹھا کر کے چل رہا ہوں، اللہ مجھے اس منزل پر آئے۔ اس بچے کا نام محمد بن قاسم ہے، پیدائش طائف کی زمین کی ہے۔ آئیے اب شعر سنیے، ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سنے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر، کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر، کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، لشکر وہ پرندوں کے، بخیے وہ درندوں کے، اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا
کیا تو نے نہیں دیکھا تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر، کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، لشکر وہ پرندوں کے، بقیے وہ درندوں کے، اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو، اس جشن مسرت کو، اس جشن معظم کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن ولادت کو، اس جشن مسرت کو، اس جشن معظم کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی، اصنام پرستوں کے اترے ہوئے چہروں کو، کعبے کی دیواروں پر ملکوتی وہ پروں کو اور رقص میں حوروں کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں؟ اسد بھائی دیکھیے، کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں انصاف شعاری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو اڑتے ہوئے صحرا میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں انصاف شعاری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو اڑتے ہوئے صحرا میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جلوہ رحمت کو، اس نائب قدرت کو، قدموں میں رسالت کے جھکتے ہوئے ہر بت کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جسم مقدس پر؟ تو نے نہیں دیکھا اس جسم مقدس پر طائف کی وہ سنگ باری، اللہ کے پیغمبر کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا عتبہ کی ننکاری، عتبہ کی جفاکاری، ہمراہ کی سیاکاری، بو جہل کی غداری، عتبہ کی سیاکاری، حنجل کی ہدوکاری، اس جسم مقدس پر طائف کی وہ سنگ باری، اللہ کے پیغمبر کی بے مثل وہی ساری؟ جبریل سے فرمانا پربت کو نہ ملوانا، طائف میں جنم لے گا قاسم میرا دیوانہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا انگشت رسالت سے شک چاند کا ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، پربت کا لرز جانا، پیڑوں کا وہ جھک جانا، آقا کی محبت میں لکڑی کے وہ کھمبے کا چپ چاپ سسک جانا؟ کیا تو نے نہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا انگشت نبوت سے شک چاند کا ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، انگلی کے اشارے سے سورج کا پلٹ آنا، آقا کی محبت میں لکڑی کے وہ کھمبے کا چپ چاپ سسک جانا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا بو جہل کی آزاری، بو لہب کی غداری، حنجل کی ہدوکاری، ہمراہ کی جفاکاری، اسود کی ریاکاری، اس جسم مقدس پر طائف کی وہ سنگ باری، اللہ کے پیغمبر کی بے مثل وہی ساری؟ جبریل سے فرمانا پربت کو نہ ملوانا، طائف میں جنم لے گا قاسم میرا دیوانہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا راحیل کے آقا کو، مسکین کے داتا کو، حسنین کے نانا کو، زہرا کے وہ باوا کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ساری دان کے ہاتھوں کو؟ ذرا ایک بار بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ بولیں گے مفتی صاحب تو پھر سناؤں گا نظم، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جماعت اہل سنت کا وہ خطیب، دیکھیے خطاب بہت لوگ کرتے ہیں، مگر میں اسد بھائی سے ہمیشہ ایک شکوہ اور شکایت کرتا ہوں جب بھی کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ خطابت کی آڑ میں لوگ اصلاح نہیں شعلہ بازی پیش کرتے ہیں۔ خطیب بحیثیت محسن بلایا جاتا ہے، بحیثیت وائز بلایا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں یہ الگ دور ہے کہ کوئی دور کسی خطیب کا تھا، وہ دور کسی اور کا تھا۔ برملا بے ساختہ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہ یہ وقت خطابت کی دنیا میں مفتی حماد کا وقت ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ جماعت اہل سنت کے اس خطیب کا استقبال کیجئے جس کا تیور اور انداز یہ ہے کہ ذکر جب ویسے ملت کا وظیفہ ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے خادم خلیفہ ہو گیا۔ ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ، یہاں سے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے، جو کبھی نہیں اٹھائیں عشاء بعد سے لے کر کے وہ بھی اٹھا دیں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں اللہ ان کی قسمت کا ستارہ اٹھائے گا۔
نا امیدی مت ہوئیے گا کبھی اللہ کی ذات سے۔ بزرگ کی محفل میں اللہ نے سینے میں جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت سے اللہ کا نام لیں، اور محبت کی ہم ٹرینوں میں نہیں بول سکتے ہیں، اسٹیشنوں پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں، کم سے کم محفل میں تو محبت کے ساتھ بولیے، دل لگا کر کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں جلسہ سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام زندہ باد، پیغمبر اسلام زندہ باد، عظمت اسلام زندہ باد، شان اسلام زندہ باد، خلیفہ اویس ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرف شہید ملت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اشعار کے ساتھ آمد ہوتی ہے کہ پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی غصہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے کہاں کفار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی غصہ میرے سرکار نہیں ہوتے ہیں، دن میں ایک بار بھی جو یاد نہ کرتے ہوں انہیں، کیا وہ آقا کے گنہگار نہیں ہوتے ہیں، دن میں ایک بار بھی جو یاد نہ کرتے ہوں انہیں، کیا وہ آقا کے گنہگار نہیں ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مبتلا ہوتے ہیں جو تیری محبت میں، وہ کسی مرض کے بیمار نہیں ہوتے ہیں، اور گھر میں عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، گھر میں عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری بھی نہ ہو، گھر میں پھر دین کے آثار نہیں ہوتے ہیں۔ فقط کہنے سے شیدائے صحابی ہو نہیں سکتا، کتاب فسق پڑھ پڑھ کر کتابی ہو نہیں سکتا، اس کے کان میں صلی اللہ پڑھ پڑھ کے پھونکا ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہابی ہو نہیں سکتا۔ ایک شعر اور سنے، حالات حاضرہ کے تناظر میں آج کل فیس بک کھولیے، خرافات ہی خرافات، سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اور آج کے اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیے گا۔ آج کل خلیفہ اول اور خلیفہ سوم پر لوگوں کی زبانیں بڑی طویل ہو چکی ہیں۔ 2-3 دن سے ایک ایسا معاملہ حضرت عثمان ذو النورین کو لے کر کے ایسا چھایا ہوا ہے۔ ایک تو شیعہ مزاج لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی میدان احد میں بھاگ گئے چھوڑ کر کے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پوری آیت کریمہ ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اخیر میں اللہ فرماتا ہے ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو فضل فرمایا ہے وہ کبھی میدان جنگ چھوڑ کر کے جانے ہی والے نہیں تھے، جن کی زندگی کا سرمایہ ہی میدان ہو، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور بدر میں وہ کیوں نہیں گئے؟ بدر میں حضور کی بیٹی حضرت عثمان غنی کی بیٹی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھی، حضرت عثمان ذو النورین حضور کی پارگاہ میں اجازت لینے کے لیے آئے۔ بخاری اور ترمذی کے متفق علیہ حدیث ہے، اور ایسے ویسے لوگ نہیں بلکہ امام بخاری نے اسے لکھا ہے کہ حضور نے حضرت عثمان ذو النورین کو کہا کہ میں تمہارا کفیل ہوں، کہیے سبحان اللہ، اور تم جاؤ گھر میں اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تاج الشریعہ نے اسی کی ترجمانی کی، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور نے منع کیا، حضرت عثمان غنی نہیں گئے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں تیسرا فرار ہوئے صلح حدیبیہ سے، شجرہ درخت کے نیچے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ بے وقوف تمہیں یہ دکھا کہ عثمان غنی درخت کے نیچے بیعت نہیں کیے، مگر یہ نہیں دکھا کہ تنہا حضور نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے بیعت، صحابہ میں اگر کسی کی تاریخ میں ملتا ہے تو سوائے عثمان کے کسی کے نہیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ صدیق دین مصطفیٰ کی پہلی بہار ہے، صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے، اتممت نعمتی کا وہی رازدار ہے،
اور توجہ چاہتا ہوں کہ صدیق ہے، عتیق ہے، وہ یار غار ہے، یعنی ہر ایک زاویے سے شاندار ہے۔ کیا بات ہے، صدیق ہے، عتیق ہے، وہ یار غار ہے، یعنی ہر ایک زاویے سے شاندار ہے۔ ابن ابی قحافہ کو معمولی مت سمجھ، وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے۔ ابن ابی قحافہ کو معمولی مت سمجھ، وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے۔ ہجرت کی شب دلیل ہے اس بات کی جناب، صدیق پر نبی کو بہت اعتبار ہے۔ ہجرت کی شب دلیل ہے اس بات کی جناب، صدیق پر نبی کو بہت اعتبار ہے۔ صدیق تیری گود پر قربان دو جہاں، وہ مصطفیٰ کے واسطے جائے قرار ہے۔ اور ہر دور کے مسلمہ کھاتے ہیں اس سے خوف، وہ آبروئے مصطفیٰ کا پہرے دار ہے۔ ہر دور کے مسلمہ کھاتے ہیں اس سے خوف، وہ آبروئے مصطفیٰ کا پہرے دار ہے۔ حاضرین، زندگی ایک ایسی ریت پر اور روایات پر آ کر کے کھڑی ہو چکی ہے، ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں چاروں طرف سے ظلم و بربریت کا ماحول ہے۔ ایک تو کفار و مشرکین کے حملے، ایک اپنوں کا ظلم و ستم، ایک اہل سنت کے ہی دیوار میں چھید کرنے والے افراد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرکار کی محبتیں جو ہمارے دلوں میں پنپتی ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحابہ کرام کے ذریعے ہے۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیے اور پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے، آپ کا اگر دل چاہے تو بولیے گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت کے دن اللہ تمہاری زبان پر مہر لگا دے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے زبان بولیں گے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بولو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، قیامت کا دن ہوگا، کم سے کم یہ ہاتھ تو ضرور گواہی دیں گے مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی۔ ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ قسم خدا کی میرے امام نے جو تعلیم دی ہے عشق کی، ہم سنی تو حضور کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں۔ یہ ہاتھ کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اب تقریر میں آ کے کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھا کے بولیے، میں نہیں کہتا کہ زور سے بولیے۔ کیوں نہیں کہیے گا بھائی؟ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہاتھ کی گواہی قبول کرے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا، کوئی تو وجہ ضرور تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری کی ہاتھ کو اٹھا کر کے کہا تھا کہ ابو ذر ہاتھوں کو اٹھا کر کے لوگوں کو اعلان عام کرو۔ کچھ تو بات تھی، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے اور محبتوں کے ساتھ دل لگا کے کہیے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ لوگ بہت دو شعر نعت پاک کا، اسد بھائی تشریف رکھتے ہیں، ارباب علم و دانش کی توجہ ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں۔ اگر چونکہ ایک زمانہ گزرا ہے اسد بھائی کا اسٹیج پر اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، نعت کا ایک پس منظر اور پیش منظر دیکھیے گا سیرت پاک کا۔ دیکھیے شراب ایک بار میں حرام نہیں ہوئی، قرآن نے حکمت کی تعلیم دی تھی اور حکمت ہی کے ذریعے حضور نے دین کو پھیلایا ہے۔ شراب 3 بار میں، پہلے اللہ نے کہا کہ شراب سے دور رہیں، پھر اللہ نے کہا کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پھر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، 3 بار میں حرام۔ صاحب تواریخ مکہ فرماتے ہیں کہ مکے کی زمین پر 300 قسموں کی شراب چلتی تھی۔ 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، حضرت کو جانے دیں آرام سے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک آدمی اٹھیے اور لے کر کے جانے دیجیے۔ ہاں بیٹھ جائیں آپ لوگ، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیے اور حضرت کو جانے دیں انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد مفتی حماد صاحب قبلہ آئیں گے اور بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اس کا اعتراف کرنا پڑے گا لوگوں کو، اور جو مانے نہ مانے کہ یہ شہید ملت کا فیضان ہے، یہ بزرگان دین کا کرم ہے کہ آج کے آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں وہ آواز آئی ہے کہ جس آواز نے ہندوستان کی آوازوں کو پوری عالمی دنیا میں پہنچایا ہے، اور اللہ کا فضل، یہ خاص فضل و کرم ہے۔
ایک بار ہاتھوں کو اور اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے گا صاحب تواریخ مکہ فرماتے ہیں مکے کی زمین پر 300 قسم کی شراب تھی۔ صبح کی شراب الگ، شام کی شراب الگ، دوپہر کی شراب الگ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پینے والی شراب الگ، شادی بیاہ کی تقریب میں بیٹھ کر کے پینے والی شراب الگ، فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر کے 300 قسموں کی شراب چلتی تھی۔ مگر جب کائنات کے تاجدار نے فرمایا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، جو صحابہ پی چکے تھے انہوں نے بھی انگلیاں ڈال کر کے قید دی تھی۔ کیوں چھوڑا تھا شراب؟ سنیے گا، اگر شعر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیں گے کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں۔ شعر آپ کے لیے، آپ شعر کے لیے ہیں کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں۔ ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں، بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں، میں رات بھر رہا ہوں مدینے کے خواب میں، ساری شرابیں اہل مدینہ نے پھینک دی، ایسا نشہ تھا عشق نبی کی شراب میں۔ حسان ان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مآب میں، حسان ان کے حسن کی مدحت میں کھو گئے جب آئے بارگاہ رسالت مآب میں۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے گا جا کر کے یہ 4 مصرع کہ دل سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، دل سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، سراپا نور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ آئیے بڑے بھائی حضرت اسد اقبال کلکتبی سے پہلے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے مدرسہ عربیہ اہل سنت فیضان الرسول کے لائق و فائق استاد حضرت مولانا رجب علی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید ملت کانفرنس، فیضان غوث اعظم، ان اشعار کے ساتھ کہ نیلا عنبر ہرا سا لگتا ہے۔ دربار مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، 14 تاریخ تھی رمضان کی۔ اسد بھائی کبھی گنبد خضرا کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ شعر دیکھیے کہ نیلا عنبر ہرا سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے، جب سے دیکھا حضور کا روضہ چاند بھی سانولا سا لگتا ہے۔ راہ سمندر کی طرف ہے، پانی کا قطرہ قطرہ تو اصغر کی طرف ہے، ظالم تیری نگاہ سمندر کی طرف ہے، پانی کا قطرہ قطرہ تو اصغر کی طرف ہے، لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے مگر یزید رب کربلا میں صرف 72 کی طرف ہے، لاکھوں کی بھیڑ تیری طرف ہے مگر یزید رب کربلا میں صرف 72 کی طرف ہے۔ آئیے حاضرین محبتوں کے ساتھ شاعر ملک اعظم ہندوستان حضرت اسد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ کا استقبال کریں، پورا مجمع دل لگا کر محبت اور احترام کے ساتھ۔ ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے، اللہ توفیق جسے دے وہ حضور کے نام پر ہاتھوں کو اٹھائیے، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے، دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے، یا رسول اللہ دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے، جو دیا تو نے وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے، کوششیں جتنی بھی کر لیں گے زمانے والے مرتے دم تک کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے، کوششیں جتنی بھی کر لیں گے زمانے والے مرتے دم تک کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید ملت، فیضان شہید ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اشعار کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کہ مہکتے عشق کا لوبان میرے ہاتھ میں ہے،
مہکتے عشق کا لوبان میرے ہاتھ میں ہے، نبی کی مدح کا گلدان میرے ہاتھ میں ہے، یہ دل نکل کے کہیں ہاتھ میں نہ آ جائے، رضا کا نعتیہ دیوان میرے ہاتھ میں ہے۔